بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم سورہ المائدہ کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 91 آیت سے لے کے اور 95 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے 90 آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شراب اور جوئے سے پرہیز کیا جائے تاکہ آپ لوگ فلاح پا سکیں، اور سورہ المائدہ کی 91 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ تو خواتین حضرات، جو بیسک پرپز ہے اللہ رب العالمین کا ان احکامات کا، وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں امن قائم ہو۔ اگر آپ سوسائٹی میں جوا اور شراب کو بند نہیں کریں گے تو اس صورت میں لوگوں کے درمیان جو ہے عداوت اور بغض پیدا ہو جائے گا، اور اس سے پوری سوسائٹی کا جو فیبرک ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں خرابی آ جائے گی۔ اور جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور نماز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے خواتین حضرات، وہ ایک حد فاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کفر اور ایمان کے درمیان۔ تو اگر شیطان کی پیروی کرے، کوئی آدمی پیروی کرے گا اور شراب اور جوئے کی طرف جاتا رہے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ نماز سے بھی چلا جائے، اور اگر وہ نماز سے بھی چلا گیا تو اس صورت میں یقیناً وہ بہت خسارے میں رہنے والا ہوگا، کیونکہ جو کافر ہے اس کی جزا اللہ رب العالمین نے جہنم مقرر کر دی ہے۔ سورہ المائدہ 92 آیت، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اکرم کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو خواتین حضرات، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا جو ڈیوٹی تھی لوگوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی عطا فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کا پیغام واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کریں اور احتیاط کریں۔ لیکن اگر کوئی راستے سے پھر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر دے گا تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ الغنی الحمید ہیں، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن یقیناً ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت تھی، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ وارڈن نہیں تھے، بلکہ ان کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کا پیغام واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیں۔ سورہ المائدہ 93 آیت، ایسے لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں کہ جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے رہے ہوں۔ ایسے نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تقریباً قرآن کی ہر صورت میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جو اچھا آدمی ہے اس کو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا چاہیے اور عمل صالح کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں محبت فرماتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو محسنین ہوتے ہیں، جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جب بھی انسان کے دل میں ایمان اور تقوی آئے گا،
وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہترین فرد بن جائے گا، کیونکہ اس کے جو سیکنڈری ایکشنز ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے اور اس سے سوسائٹی میں امن آ جائے گا۔ سورہ المائدہ 94 آیت۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے قدر شکار سے تمہارا امتحان کریں گے جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لیں کہ کون شخص اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ جو شخص اس کے بعد حد سے گزر نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے تھے احرام کی صورت میں کہ اس میں شکار نہیں کرنا، حالانکہ لوگوں کی استطاعت بھی تھی، تو یہ ایک آزمائش تھی کہ کون رب العالمین سے غیب میں ڈرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانے گا وہ یقیناً خسارے میں رہنے والا ہوگا، کیونکہ اسے بہت شدید عذاب ملے گا۔ سورہ المائدہ 95 آیت۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جبکہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپاویں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے گا، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے گا، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے، تاکہ اپنے کی ہوئی شامت کا مزہ چکھے، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا ہے۔ جو شخص تم میں سے ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ آپ نے احرام میں شکار نہیں کرنا تو ہمیں اوبے کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی آدمی اس چیز سے ٹرانسگریس کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو نگیٹ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں اور اپنے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔